السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان۔ آج ہم بات کریں گے سردار ایاز صادق کی اس بونگی اور اس جھوٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ جھوٹ کس طرح سے بولا، اس جھوٹ کے پیچھے کون کون ہے، کیا یہ آیا کہ واقعی انہوں نے ایک ایسی ان کی زبان سے بات نکل گئی، یا پھر یہ ایک پورے منصوبے کے تحت، پورے پلان کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک خبر یا ایک ذرائع سے، یا عارف حمید بھٹی صاحب سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، انہوں نے یہ خبر کل ہم نیوز ٹی وی پہ محمد مالک صاحب کے شو میں انہوں نے یہ انکشاف کیا، جس میں طلال چودھری صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ایاز صادق نے جو کچھ کہا، جو انہوں نے مودی کے بیانیے کو، راہ کے بیانیے کو، پاکستان مخالف، ریاست مخالف بیانیے کو جس طرح سے انہوں نے پھیلایا، جس طرح سے مدد حاصل کی پاکستان کی ایک بڑی فتح کے اوپر، پاکستان نے ایک بہت بڑی جو ہے کامیابی تھی، جس طرح سے جشن کا سما تھا، اس کو انہوں نے خراب کیا، اور انہوں نے بھارت کو ایک موقع دیا، اور وہاں پہ ایک خبر بنی پاکستان کے خلاف۔ اس میں جو انہوں نے عارف حمید بھٹی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ایاز صادق صاحب اور نواز شریف، مریم نواز کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ میں یہ سب کچھ طے ہوتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان، افواج پاکستان کو نشانہ بنانا ہے، اور مودی کو جو ہے اس میں ان کو جو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو انہوں نے پھر ایاز صادق صاحب نے وہ ایک پورا بیان دیا اسمبلی کے اندر۔ اسمبلی میں بیان دینے کے بعد ایک بھونچال کھڑا ہوا، ایک طوفان آیا، جس کے بعد افواج پاکستان کے اندر بھی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، جس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک بریفنگ دی جو آپ نے سنی ہوگی۔ اس کے بعد بھارت کے اندر خوشی کا سما ہو گیا، جو انہوں نے شکست کھائی تھی، ابھی نندن جس طرح سے جو ہے ان کے ساتھ ہوئی تھی، پاکستان نے جس طرح سے ان کے 2 جہاز گرائے تھے، اس کے بعد ان کے اندر ایک جشن کا سما ہو گیا، اور انہوں نے خوشیاں منائی کہ واقعی جو ہے یہ سب کچھ تھا، یعنی کہ ان کی جو شکست تھی اب وہ جو ہے ان کی جشن میں تبدیل ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں، خبر دینے والے یہ بتا رہے ہیں کہ افواج پاکستان، بلکہ ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان جیسے احمق سیاستدانوں، ان جیسے کرپٹ لٹیر سیاستدانوں کے خلاف باقاعدہ ایکشن ہوگا، اور یہ ایکشن بڑی سطح پہ ہوگا۔ نواز شریف اب اس پہ جا رہے ہیں، اس منصوبے پہ جا رہے ہیں، یا اس طرز پہ الطاف حسین کے نقش قدم پر جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ایک ملک دشمن بندے کے ساتھ ہوتا ہے، جو ایک ملک دشمن عناصر کے خلاف جس طرح سے ایکشن لیا جاتا ہے، اسی طرح ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان ایاز صادق کے خلاف کیا واقعی ایکشن لیتی ہے، کیا واقعی ان کو مثال بنایا جاتا ہے، یا پھر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یا ان کی جو وضاحت تھی، جو انہوں نے ایک بیان دیا، ایک تو انہوں نے پہلے بیان پاکستان کے خلاف دے دیا، جس کے اوپر بھارت اور بھارتی میڈیا میں ایک جشن کا سما پھیلا، اس کے بعد انہوں نے ایک وضاحتی بیان دیا، اور اس وضاحتی بیان میں انہوں نے ایک طرح سے اعتراف کیا اپنی پچھلی گفتگو کا۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت پاکستان اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے، کہ آیا واقعی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، بلکہ یہاں پہ پورے پاکستان اور پوری قوم کا یہی مطالبہ ہے کہ ایاز صادق جیسے بندوں کو سخت سخت سزا دی جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی حرکت، اس طرح کی کوشش کوئی نہ کر سکے۔ اب عمران خان صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان کو اب آگے آنا ہوگا۔ اب ان کو خاموشی کا جو انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، جو بھی بڑا فیصلہ ہوتا ہے پاکستان میں، کوئی جو ہے اس طرح کا کوئی بھی بڑا واقعہ ہوتا ہے، تو وہ ایک دم سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور جو ہے ان کے اوپر ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا۔ تو اب عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس پورے ماحول میں وہ سامنے آئیں، وہ لیڈ کریں اس پورے معاملے کو، اور ایاز صادق کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے۔ وہ اپنی قانونی جو ان کی حکومتی ٹیم ہے وہ سامنے آئے، وہ اس حوالے سے پورا کیس بنائیں، کیس بنانے کے بعد ایاز صادق کے خلاف ایسا ایکشن لیا جائے، ایسی ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کا کوئی بھی
جو ہے کوئی بھی بندہ اس طرح سے منہ اٹھا کے کوئی بھی جو ہے نا ریاست کے خلاف کوئی اس طرح کی بیان بازی نہ کر سکے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی بیان بازی ہو بھی جاتی ہے تو میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی بیان بازی کو آگے پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو روک لیں۔ اس طرح کے بھی قانون جو ہے ضروری ہیں۔ آزادی اظہار رائے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ریاست کے خلاف جو بھی بیانیہ ہوگا اس کو نہیں چلایا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے پیمرا کو بھی ایکشن لینا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب افواج پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہی نواز شریف جن کو انہوں نے پالا پوسا اور انہوں نے ہی ان کو اقتدار میں آنے کے لیے 3 دفعہ کا وزیر اعظم بنایا، اب ان کو سوچنا ہوگا کہ آیا کہ اس طرح کے سانپ کو، اس طرح کے زہریلے سانپ کو پاکستان مخالف اینٹی پاکستان جو ہے نواز شریف کو کیا واقعی وہ آنے والے دنوں میں بخش دیں گے، یا ان کی بیٹی ان کے بھائی شہباز شریف کے ساتھ وہ اسی طرح خفیہ ملاقاتیں کرتے رہیں گے، یا پھر ان کے خلاف باقاعدہ حکمت عملی جوڑی جائے گی اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو بھی خبر بنتی ہے، جو بھی آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اور اب آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس پورے معاملے کو کس طرح سے لیا جاتا ہے، کہ آیا کہ واقعی ایاز صادق کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، یا پھر ان کو ایک دفعہ پھر معافی دے دی جائے گی اور اس معاملے کو جو ہے اسی طرح ختم کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو بھی خبر ہوگی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔